الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سورہ رات کی آیت نمبر 11 کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ انسان کے لیے کئی پہرے دار ہیں جو انسان کی اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، اور انسان کی یہ حفاظت اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے ہیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے لیے کئی پہرے دار ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں پہ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ علماء کرام نے، مفسرین نے یہاں حفاظت سے مراد دو چیزیں لی ہیں۔ نمبر ایک، یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ اسے مصائب سے، حادثات سے، مشکلات سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یحفظونہ من الاسواء والحادثات، اور دوسرا مطلب حفاظت کا یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ یہ فرشتے انسان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ اگر انسان کوئی خیر کا عمل کرتا ہے، نیکی پہ مشتمل کوئی عمل کرتا ہے تو اسے نوٹ کرتے ہیں، اور اگر انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اسے بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں قول درست معلوم ہوتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے حادثات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے دلائل میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ قول پیش کیا جا سکتا ہے جسے امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ وہاں پہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کئی پہرے دار ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ پہرے دار اللہ کے فرشتے ہیں۔ جعلہم اللہ لیحفظوا الانسان، اللہ نے ان کو اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ یہ انسان کی حفاظت کریں، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے۔ فَإِذَا جَاءَ قَدَرُ اللَّهِ خَلَّوْا عَنْهُ، لیکن یہ فرشتے اس وقت انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی ایسا حادثہ پیش آنے والا ہو جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہو، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آنے لگے جو لوح محفوظ میں نہیں لکھا، تو اس حادثے سے انسان کو بچاتے ہیں اور وہاں پہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مراد قبیلے کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جو اسے ہر اس مصیبت سے بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں جو تقدیر میں لکھی ہوئی نہ ہو، اور جب کوئی ایسی چیز آ جائے جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تب یہ دونوں فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب علی کے ان الفاظ کو دیگر ائمہ کرام کے علاوہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انسان کے اعمال کو نوٹ کرنے کا، تو اس کی دلیل اللہ رب العزت کا وہ فرمان ہے جو سورہ انفطار میں آیا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تم پہ
حفاظت والے فرشتے مقرر ہیں، نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتمین، جو بہت عزت والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا، بلکہ ان آیات سے پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ ایسے حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں جو لکھتے ہیں وہ اعمال جو انسان سر انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیاوی مصائب سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جنہیں فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور یہ گناہ روز قیامت ہمارے لیے وبال بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔